ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب لڑکی رہا کرتی تھی اور وہ انتہائی غریب گھر کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا، نہ کوئی پڑھا لکھا ماحول تھا۔ سارے خاندان کے اندر کھیتوں کے اندر لوگ ہل چلاتے اور کھیتی باڑی کرتے، بس یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ لیکن وہ لڑکی ایک بہت انتہائی ماڈرن تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ ترقی کرے اور ایک اچھی لائف گزارے، وہ پڑھے لکھے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا پڑھا لکھا تو وہ ایک اچھی سوسائٹی میں نہیں جا سکتی، اس کے اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے بزنس مین کا اس کے لیے کوئی رشتہ آئے تاکہ وہ بھی ان کی طرح لگژری لائف جیے جس طرح شہر کے لوگ جیتے ہیں۔ اس کے ماتا پتا اس کو روزانہ ڈر دیا کرتے تھے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی، ہمارے ماں داداؤں نے اسی طرح ہمیں پالا پوسا ہے تو ہم بھی اسی طرح تم کو پالا پوسیں گے، تمہیں بھی کھیتی باڑی کرنی ہوگی تو تمہیں بھی اسی طرح سبزیاں گاڑنی ہوں گی، تمہیں بھی دن بھر گھر کا کام کاج، باہر کا کام کاج، لکڑیاں کاٹ کر لانا، جانوروں کو پانی ڈالنا، اس طرح کا کرنا ہوگا۔ تو وہ سمجھاتی کہ دور بہت بدل چکا ہے، لیکن وہ ایسا کرنا چاہتی، لیکن اس کے ماتا پتا پھر اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ تم ایسے ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم نے تو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا ہے۔ وہ بار بار روزانہ یہی سوچتی کہ اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو وہ ایک اچھی لائف نہیں گزار سکتی، وہ ایک گاؤں دیہاتی کے طور پر ساری زندگی جیے گی اور یوں ہی مر جائے گی۔ لیکن اس کے ماتا پتا اس کو یہ بات سمجھاتے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ایک اچھی جگہ شہر کے اندر گھر لے سکیں اور تمہیں پڑھا سکیں۔ یہ بات وہ نہیں سمجھتی، وہ کہتی کہ ہم لوگ شہر کے اندر گھر لے سکتے ہیں اگر ہم گاؤں کی ساری چیزیں بیچ دیں، جانور بیچ دیں، مال مویشی بیچ دیں۔ تو اس کے گھر والے اس کو ڈانٹتے، یہ ساری چیزیں اگر ہم نے بیچ دیں اور اگر ہم شہر کے اندر رہنا شروع کر دیں، ہمارا گزارا نہ ہوا تو بھائی کیا ہوگا۔ تو وہ یہ بات ان کو سمجھاتی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم دوبارہ واپس گاؤں کے اندر آ جائیں گے، دوبارہ وہی کام شروع کر دیں گے، لیکن ایک بار ہم شہر کے اندر جائیں تو۔ لیکن اس کے گھر والے اس کی ایک بھی نہ مانتے، وہ اسی طرح جد و بحث روزانہ کرتی رہتی۔ ایک دفعہ کرے پورے محلے کے اندر اس کی سہیلیاں رہتی تھیں، اسی گاؤں کے اندر، وہ ہر ایک کو یہ بات بتاتی۔ یہ بات آہستہ آہستہ بہت دور تک پھیل گئی۔ ایک دفعہ شہر کے ایک امیر تاجر کو یہ بات پتہ چلی کہ ایک گاؤں کی لڑکی ہے، وہ خوبصورت لڑکی ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ ایک ماڈرن زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ ایک اچھی لگژری لائف چاہتی ہے۔ تو اس تاجر نے اس لڑکی کے لیے اپنے خزانے کھول دیے۔ اس نے کہا میں اس لڑکی کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں اس کو شہر کے اندر پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، اس کی تعلیم کے اوپر جو خرچ آئے گا میں اس کو برداشت کروں گا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی پڑھنے لکھنے لگ گئی۔ اب وہ شہر کے اندر باقاعدگی چیزیں اسکول جاتی، اسکول کلیئر کرنے کے بعد میٹرک کے بعد پھر کالج میں ایڈمیشن لیتی، کالج میں بھی اتنے اچھے نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی کے اندر جاتی، یونیورسٹی کے اندر بھی اس نے کافی اچھے نمبر لیے۔ پھر اس کے لیے ایک اچھے لڑکے شہر کے امیر ترین گھرانے سے رشتہ آیا اور وہاں اس کی شادی ہو گئی۔ تو یہ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی جدوجہد کو نہیں روکنا چاہیے، ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے رہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح اس لڑکی نے محنت کر کے اپنا ایک مقام بنا لیا اور شہر کے اندر ایک اچھی لگژری لائف گزارنے لگی، تو یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر کچھ کریں گے تو بہت کچھ ہو سکے گا۔